أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف آنے میں بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہاں مجاہدہ مراد ہے ہر قسم کا مجاہدہ، یعنی پورے طور پر زور لگاتے ہیں، اگرچہ انہیں تکالیف اور مصائب آئیں، ہماری طرف آنے میں، دین اپنانے میں، دین لے آنے میں، اگر وہ پوری کوشش دکھاتے ہیں تو پھر ہم صرف انہیں اکیلا نہیں چھوڑ دیتے کہ تکالیف میں یوں پھنسے رہو، بلکہ لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے کئی راہیں کھولیں گے، ایک نہیں کئی راہیں۔ یہاں سے مجاہدہ نفس اور مقاسات مصائب مراد ہے، یعنی جب مصیبتیں آئیں اور ان پر سختیاں آئیں تو بندہ مجاہدہ کرے، کوشش کرے، جس طرح کہ اسی سورہ العنکبوت کی پہلی آیت ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا مومنوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہمیں صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم مومن ہیں؟ نہیں، چھوڑیں گے نہیں لوگ تمہیں، بلکہ تمہیں مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس دین کی وجہ سے، کیونکہ آزمائش یہ تمہارا مقدر اس لیے بنے گی کیونکہ فتنہ کہتے ہیں کہ سونے کو آگ میں جس طرح ڈالا جاتا ہے اور وہاں وہ کھولتا ہے، تو آگ میں اس لیے نہیں ڈالا جاتا کہ سونا خراب ہو، بلکہ اسی لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اور زیادہ صاف شفاف ہو جائے۔ تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فتنہ۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کو یہ گمان ہے کہ صرف اتنا کہنے پر ہمیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئیں، اور وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمائشوں اور فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ نہیں، آزمائشیں آئیں گی۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی جگہیں بیان کی کہ کہاں کہاں آزمائشیں آئیں گی، اولاد کی طرف سے، والدین کی طرف سے، حتیٰ کہ عزیز و اقارب جو بے دین ہوں گے ان کی طرف سے، اور اسی طرح علاقہ بھر کے علماء سوء، احبار اور رہبان کی وجہ سے جو بے دین کے امام بنے ہوئے ہیں، جو بدعات اور کفریات اور شرکیات کے امام بنے ہوں گے، وہ تمہیں بڑی تکلیفوں میں ڈالیں گے۔ دیکھتے نہیں ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ تک جانا پڑا، اور دیکھتے نہیں ہو سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ دیکھتے نہیں ہو سیدنا نوح علیہ السلام کو کہ 950 سال تک قوم کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام حیران تھے کہ میں کن لوگوں کی بستی میں آ گیا ہوں۔ تو یہ ساری مجاہدے اور مشقتیں انبیاء اکرام جو بھی آتی فراخ دلی سے برداشت کرتے۔ فرمائے یوں تمہیں آزمایا جائے گا بار بار، ہر وقت تم نے پکا رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر یہ نہیں کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے، ہم تمہاری مدد کو آئیں گے ضرور۔ لنہدینہم سبلنا، ہم کئی راہیں تمہارے لیے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ نے قانون فطرت میں داخل کر دیا ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ دل سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر روح المعانی میں بڑا پیارا جملہ ہے یہاں، والذین جاہدوا فینا اے فی شأننا ومن اجلنا ولوجہنا خالصا، یعنی جو ہماری طرف آنے میں، ہمارے کاموں میں، ہماری وجہ سے،
ہماری رضا کے لیے خالص ہو کر محنت کرتے ہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑنے والے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے کئی راستے کھولیں گے۔ وَالْمُرَادُ نَزِيدَنَّهُمْ ہِدَایَةً إِلَى سَبِيلِ الْخَيْرِ، یعنی مفسر المانی فرماتے ہیں یعنی ہم ان کے لیے سبیل الخیر، خیر کے راستے کی طرف ہدایت زیادہ کر دیں گے۔ وَتَوْفِيقًا لِسَلُوكِهَا، اور ہم ان کو ایسی توفیق دیں گے کہ وہ وہاں چلیں ایسے راستوں پر جو ہمارے لیے ہی خاص ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم انہیں ایسی جگہوں پر لے آئیں گے کہ ہمیشہ ان کی سربلندی رہے گی۔ جس طرح اصحاب کہف کو نہیں پتہ تھا کہ ہم اس بادشاہ کے سامنے مسئلہ توحید بیان کریں گے اور اس کو شرک پر لاجواب کریں گے تو ہمارا کتنا نقصان ہوگا، انہیں نہیں پتہ تھا۔ اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم کیا بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، بلکہ انہوں نے کہا اپنی طور پر تو کوشش کرتے ہیں، تو اپنی طور پر انہوں نے کوشش دکھائی اور وہ کلمہ حق میں 1% بھی کمی نہیں کی، نہ لہجے میں کوئی خواہ کی سختی ڈالی، نہ مسئلہ توحید میں کوئی نرمی ڈالی، بلکہ خوب کر کے بیان کیا۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، بڑے قیمتی الفاظ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ان قیمتی الفاظ کے ساتھ کہ بادشاہ رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا اکیلا خالق ہے، تیرے سجدے تو جائز نہیں ہیں، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کریں لقد قلنا اذا شططا، تو اس وقت ہم تو جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس یہ کلمہ خیر بادشاہ کی چمکتی تلواروں کے سامنے جب انہوں نے کہا نا، ربطنا علی قلوبہم، ہم نے انہیں ایسا درجہ نواز دیا کہ ان کے دلوں پر ایمان کو ہم نے پکا کر دیا کہ بس یہ اب ایمان کے اندر پکے ہو گئے ہیں۔ اب وہ تو یہاں محنت کر رہے تھے، لیکن ملأ اعلیٰ میں انہیں ربط علی القلوب کے درجے مل رہے تھے جو بڑے بڑے اولیاء کو ملا کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے انہیں وارننگ دی تو باہر نکلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر غار میں ٹھہرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے راستے ضرور کھولے گا۔ دعائیں بھی کرتے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ معاملہ ہمارے اوپر سخت آ گیا ہے، پوری وقت کی حکومت سے ٹکر لگ گئی ہے، صرف تیری ہی دین کی خاطر اور مسئلہ حق کی خاطر اس کو ہم نے نہیں چھوڑا، اے اللہ اب تو ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد دکھائی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر رحمت کی تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، جس طرح ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے تو میٹھی نیند سو جاتا ہے، اسی طرح فرمائے رحمت کی تھپکیاں دے کر ہم نے انہیں سلا دیا کہ بس تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب سارا کام ہم خود کریں گے۔ تو اصحاب کہف کو اللہ نے سلا دیا، ایسی رحمت کی تھپکیاں دی کہ 1-2 دن کے لیے نہیں 300 سال کے لیے نیند آ گئی۔ قمری حساب لگائیں تو 309 سال بنتے، شمسی حساب لگائیں تو 300 سال، 309 سال تک کے لیے اللہ نے سلا دیا، اور اللہ ان کو دھوپ گرمی سردی مکمل ان کی ضرورت کے مطابق پہنچاتے رہے۔ بس یہ ایک کمرے میں کھڑے ہو کر، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک ہی دفعہ ایسے زور و شور سے محنت دکھائی جو کئی سالوں کی محنت کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک ایسی محنت دکھائی تو 3 صدیوں بعد جب اللہ نے انہیں بیدار کیا تو کیسے راستے کھولے کہ پورا ملک مسلمانوں کی حکومت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہاں پر دلیل ہے کہ جو لوگ غالب تھے انہوں نے کہا یہاں مسجد بنائیں گے، اس کا مطلب ہے اصحاب کہف جب ان کی آنکھ کھلی تھی لنتخذن علیہم مسجدا، تو وہ لوگ غلبہ پر تھے اور وہ حکومت پر تھے۔ تو یوں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے کئی راہیں کھولیں گے۔ اور مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں ایک عجیب سا نکتہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک محدث عالم یہ فرما رہے تھے
کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، فرمایا اللہ ان کے لیے کیسی راہیں کھولیں گے کہ الذین یعملون بما یعلمون یہدیہم لما لا یعلمون، کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے، عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ان چیزوں کی رہنمائی کریں گے جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے علم پر عمل کر لیں تو اللہ ان کو ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی کریں گے جن کو انہیں علم نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب دوسرے عالم جو محدث بیٹھے تھے حضرت ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ، تو انہوں نے فرمایا بھائی اس بات کی ذرا تصحیح بھی مزید کر لیں کہ یہ مطلب نہیں کہ جو پھر دل میں الہام آئے تو بندہ اسی پر ہی عمل شروع کر دے۔ الہام خیر کے ہوتے ہیں لیکن عمل کیسے کرنا ہے؟ لیس ینبغی لمن الہم شیئا من الخیر ان یعمل بہ، کہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ دل میں کوئی بھی الہام آیا خیر کا تو اس پر عمل کرنا شروع کر دے، حتیٰ یسمعہ فی الاثر، حتیٰ کہ اس کو کسی حدیث میں اس کی تصدیق بھی ہو جائے، کیونکہ ہمیں دین بنانے کی اجازت بھی تو نہیں ہے۔ جتنے بھی اچھے کام ہمارے ذہن میں آتے جائیں تو خود بخود ہم شروع نہیں ہو جاتے جب تک کہ اس کی تائید حدیث رسول اللہ، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی عمل نہ ہو جائے۔ مثلا اب درود شریف پڑھنا اچھی بات ہے، تو کل کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ بس درود شریف اتنی اچھی چیز ہے لہذا میں نماز میں نہیں چھوڑوں گا، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بھی درود پڑھوں گا، رکوع میں بھی درود پڑھوں گا، قیام میں بھی رکوع، ہر جگہ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، تو پھر ظاہر ہے یہ اس کے ذہن میں خیر کی صورت تو آئی ہے، لیکن یہ خیر کی صورت کیسے ہے کہ اس پر عمل کرنا جائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ احادیث طیبہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے۔ سنت مطہرہ سے جو چیز ثابت نہ ہو پھر اس پر عمل جائز نہیں ہوتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راہیں کھولیں گے، یعنی وہ اس بات پر بھی تو راہ اللہ نے کھول رکھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ راہیں جتنی بھی کھلتی جائیں تصدیق وہاں سے کرا یہ کتاب اللہ میں صاف موجود ہے کہ اللہ کی محبتیں وصول کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں بیان فرماتے ہیں، ایک روایت لائے، بنی اسرائیل کی روایات میں سے ایک روایت لائے ہیں کہ مفسر ابن ابی حاتم حضرت شعبی کی طریق سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ جو محسنین کے ساتھ ہے تو محسن کون لوگ ہیں؟ لیس الاحسان ان تحسن الی من احسن الیک، انما الاحسان ان تحسن الی من اساء الیک، احسان تو یہ ہے، نیکی تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی طرف برا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، نیکی اس کو کہتے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کے ساتھ اچھا کریں جو آپ کے ساتھ اچھا کریں۔ تو اللہ جو محسنین کے ساتھ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے نیکی کرتے ہیں، کسی کے سامنے کسی کے بدلے کی خاطر نیکی نہیں کرتے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اور ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یوں تشریح فرماتے ہیں، سیدنا جبرائیل امین انسانی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے یہی بات پوچھنے کے لیے کہ لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ نیکی اصل کس کو کہتے ہیں۔ جو اللہ نے قانون فطرت جو بنا دیا ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ نیکی ہوتی کیا ہے؟ اخبرنی عن الاحسان،
اللہ کے نبی احسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی ہر عبادت، رکوع، سجدہ، اللہ کا حکم ماننا، حج، زکوٰۃ، مالی عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، یوں کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی نا کہ تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا کرنی ہے نا، تو کم از کم یہ تو خیال کر فإنہ یراک، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندوں کی خاطر نہیں کرنا، بندوں کی خاطر کسی کو دیکھ کر کسی کا احسان نہیں، بلکہ ایک اللہ کی خاطر ہی نیکی کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ یہاں تو یہ فرمایا نا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اگلے راستے کھولتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی راہ میں پھنسا ہوا ہو، کسی پر کوئی مشکل آئی ہوئی ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ نے عجیب قانون قرآن میں بنایا ہے کہ اس کو صرف چاہے کہ بڑی نیکیاں نہ کرے تو صرف گناہ ہی چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے تو جس راستے میں پھنسا ہوا ہے وہ راستہ ہم نکال دیں گے، کسی مشکل میں آیا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے مشکل آسان کر دیں گے۔ یہ اللہ نے قانون فطرت بھی بنایا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، صرف اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا شروع کر دے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کے راستے بنا دیں گے۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم آسان زندگی اسے نصیب کر دیں گے۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے، اس کی جو برائیاں ہیں وہ مٹتی چلی جائیں گی۔ ویعظم لہ اجرا، جو بھی نیکی کرے گا اس کا اجر ہم اسے بڑا کر کے دکھائیں گے، تھوڑا کام کرے گا ہم اس کے ثواب اور زیادہ کر کے لکھیں گے۔ تو یہ تو صرف اس کا قانون ہے کہ جو گناہ چھوڑ دے اور جو پھر نیکیاں بھی کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے یہ انعام ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم اس کے لیے کئی راستے کھولیں گے۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اللہ نے کیسے راہیں کھولی کہ جیل سے نکال کر شاہ وقت بھی بنایا، اور عین انہی دنوں میں جن دنوں میں قحط چل رہا تھا، سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے متوسلین لینے والوں میں سے نہیں تھے بلکہ دینے والوں میں سے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے ہیں۔ جیسے حضرت بی بی مریم پر تکلیف آئی تو اللہ نے ان کے لیے راہیں کھولی، یہ نیکی کرنے والوں کے لیے راہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گود ہری کر دی ایک نبی کے ساتھ، جو ان کی تائیدیں قوم کے سامنے بچپن میں اور ماں کی گود میں بیان کرنے لگے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ کی اللہ نے کیسے عزت کرائی کہ اسی فرعون جو مارنے کے لیے تلا رہتا تھا، منتیں کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آ گئے کہ یہ دودھ نہیں پیتا کسی کا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں عزتیں کرائیں۔ اور خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جس مکہ کی سرزمین پر مارا پیٹا جاتا تھا، ایک دن آیا کسی مکہ کی سرزمین پر حکمران بن کر داخل ہو رہے تھے۔ اسی طرح حبیب نجار کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہیں مارا پیٹا جا رہا تھا، حتیٰ کہ درجہ شہادت نصیب ہوا، تو جیسے ہی شہید ہوتے ہیں حیران ہو جاتا ہے کہ اگلی زندگی کے راستے ایسے کھلے کہ فرماتا ہے، وہ قرآن پاک میں اس کے لیے ایک جملہ ہے کہ وہ فرمانے لگے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ آج میری یہاں کتنی عزت ہو رہی ہے۔ یعنی نیکیاں کرنے سے اگلے راہیں کھلیں گے، اور جو گناہ چھوڑ دے صرف اس کے لیے بھی انعامات کوئی تھوڑے نہیں ہیں، اس کے لیے بھی بڑے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔